السلام علیکم دوستو، اگر آپ کے سولر انورٹر کی سکرین پر بھی بی پی کا ایرر آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر یہ فالٹ زیادہ دیر تک آتا رہے تو اس کا آپ کے انورٹر کو یا سسٹم کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بی پی لفظ یا لفظی مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے۔ بہت سے دوست بی پی لفظ کا مطلب جو ہے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیٹری ناٹ پریزنٹ، بی پی کا یہ مطلب بنتا ہے۔ جبکہ یوزر مینول کے اوپر اگر دیکھا جائے کچھ کمپنیز کے انورٹر کے ساتھ جو یوزر مینول آتے ہیں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ مینشن کیا ہوتا ہے بی پی کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے جی بائی پولر۔ وہاں پہ کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ یور انورٹر از آن بائی پولر سچویشن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انورٹر ہے اس کے ٹرمینلز کے اوپر جو پلس اور مائنس پول ہوتے ہیں تو وہاں پہ سیم پولیرٹی جب آ جاتی ہے تو یہ بی پی جو ہے انورٹر کا جو سینسر ہے وہ سینس کر کے انورٹر کو بتا دیتا ہے کہ بائی پولر وہاں پہ آ چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پول جو ہیں وہ سیم پولیرٹی پہ چلے گئے ہیں اور آپ کی جو بیٹری کنیکٹڈ تھی وہ ہٹ چکی ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تو آپ نے بیٹری کنیکٹ ہی نہیں کی تو پھر تو یہ بی پی سائن آتا رہے گا اور اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا سسٹم پہلے ٹھیک چل رہا تھا، بیٹری بھی آپ نے کنیکٹ کر رکھی ہے تو اچانک سے بی پی آ گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے بیٹری ڈیمیج ہو گئی ہو، خراب ہو گئی ہو، لیکن اس سے پہلے بھی ایک کامن فالٹ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو کامن فالٹ ہے وہ بریکر کا فالٹ ہے۔ جو آپ کا بیٹری والا بریکر ہے جب وہ اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے یا پھر بند آپ اس کو کر دیں تو پھر بھی بیٹری ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، تو اسکرین پہ بی پی لکھا ہوا آ جائے گا۔ یا آپ نے بریکر کو سوئچ آن کیا ہوا ہے، اوپر کو کر کے اس کو آن رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی بیٹری جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بریکر جو ہے اندر سے ڈیمیج ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ اس کی تار جیسے نکال کے اوپر ڈائریکٹ لگا دیں تو یا بریکر ہی نکال دیں تو پھر بھی کام جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کامن فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمینلز لوز ہوتے ہیں یا پھر ٹرمینلز بظاہر جو ہیں وہ ٹائٹ ہوئے پڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے تار جو ہے وہ نکلی پڑی ہوتی ہے۔ کوئی بھی تار اگر سیریز میں 2 یا 4 بیٹریاں کنیکٹڈ ہیں تو ایک وائر بھی اگر آپ کی لوز ہوگی یا نکل گئی تو بی پی لکھا ہوا آ جائے گا، بیٹریاں کام نہیں کریں گی۔ تو یا تو آپ کی وائر بریک ہو سکتی ہے یا ٹرمینل بریک ہو سکتا ہے یا آپ کا بریکر جو ہے وہ اندر سے جلا ہوا ہو سکتا ہے، اور یہ تو ہیں جی کامن فالٹس۔ اور بڑے فالٹس کون سے ہوتے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا انورٹر اچانک سے جل گیا ہے، بیٹری سائیڈ سے اس کو کوئی جھٹکا لگا ہے، کوئی سپارکنگ ہوئی ہے اندر انورٹر کے، تو پھر ایک فیوز ہوتا ہے پتلا سا جو بیٹری کے پلس مائنس جو اندر پوائنٹس انورٹر کے اوپر ہوتے ہیں، بیٹری ٹرمینلز بنے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو آپ کی پلس اندر جاری ہوتی ہے وہاں پہ آگے اتنا سا ایک فیوز لگا ہوتا ہے، تقریباً 1 انچ کا فیوز ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ایسے ہوتا ہے جیسے سٹیل کا ہو اور اندر پتلی سی ایک وائر ہوتی ہے۔ وہ جب بریک آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی بیٹری جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو بی پی لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ لیکن وہ فیوز جب بھی جلے تو آپ نے خود سے انسٹال نہیں کرنا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے پہلے کمپنیز کیا کرتی تھی کہ ڈبے میں ایک ایکسٹرا فیوز لازمی ساتھ دیتی تھی، تو وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر وہ فیوز جل گیا ہے تو آپ خود لگا لیں۔ تو پہلے وہ فیوز جل بھی جاتے تھے اور خود لگا کے کام چل بھی جاتا تھا، کیونکہ وہ فیوز جو تھے وہ کم ویلیو کے ہوتے تھے اور اسی حساب سے ڈیزائن کیے جاتے تھے کہ جلدی جل جائیں۔ لیکن آج کل جو فیوز ہیں وہ اتنی جلدی جلنے والے نہیں ہوتے، وہ میں نے دیکھا ہے وہ تبھی جلتے ہیں جب آپ کا انورٹر شارٹ سرکٹ پہ ہو۔ جب آپ کا انورٹر خراب ہو جائے، جل جائے، اندر سے شارٹ سرکٹ ہو جائے تو پھر یہ فیوز جل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو خود سے ریپلیس نہیں کرنا، آپ نے اس کو اٹھا کے لے جانا ہے وارنٹی سینٹر لے جائیں، جو بھی آپ کا انورٹر ہے جس کمپنی کا بھی ہے اس کے وارنٹی سینٹر میں لے جائیں، وہاں سے ریپلیس کروائیں فیوز۔ وہ خالی فیوز نہیں ریپلیس کریں گے، وہ اس کو چیک کریں گے، ان پٹ چیک کریں گے، آؤٹ پٹ چیک کریں گے، شارٹ سرکٹ کو ریموو کریں گے اور پھر اس کا فیوز لگائیں گے، تو آپ کا جو بی پی فالٹ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک فالٹ ہوتا ہے اگر آپ کی بیٹریاں خراب ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹریاں انتہائی بیکار ہو گئی ہیں، ان کے اندر یا تو آپ نے پانی بہت سارا ڈال دیا ہے یا ان کا آپ نے سارا ایسڈ نکال لیا تھا، پانی ڈال دیا، تو پھر بھی وہ لو وولٹیج پہ چلی جاتی ہیں، جتنی مرضی ہو ان کی چارجنگ کروائیں وہ چارج نہیں ہوتی، تو پھر بھی یہ فالٹ میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ یہ فالٹ میں نے نکالا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بیٹری آپ کی اندر سے اوپن سرکٹ ہو جائے
تو پھر کیا ہوتا ہے اندر سے کیا ہوتا ہے، لیڈ ایسڈ بیٹریاں جو ہیں چاہے ٹیوبلر بیٹریاں ہیں، یہ جب اٹھا کے پھینکتے ہیں تو ان کو جھٹک لگتے ہیں. جب جھٹکے لگتے ہیں تو اندر سے ان کے ہوتے ہیں سیلز کے ٹانکے، سارے سیلز پلس مائنس سیریز میں لگے ہوتے ہیں. تو ان کے آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں، ٹانکے لگے ہوتے ہیں لیڈ کے. تو وہاں سے لیڈ اور کلی کا ٹانکا لگا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ٹانکا ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے کہیں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ ٹانکا اندر سے ٹوٹتا ہے تو آپ کی بیٹری جو ہے اس کی سیریز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ خالی یہ ہے کہ وہ اس میں جو آپ بیٹری کا جو الیکٹرولائٹ ڈلا ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت کنٹینیوٹی آ رہی ہوتی ہے، آپ کی بیٹری بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا انورٹر. میں نے دیکھا یہ فالٹ میں نے کئی جگہ پہ نکالا بھی ہے. تو جب آپ اس کے اوپر ہلکا سا لوڈ بھی ڈالیں یا اس کی چارجنگ بند کریں تو فوراً سے بی پی آ جائے گا لکھا ہوا، کبھی بی پی لکھا ہوا آ جائے گا، کبھی چلا جائے گا. اور ہلکا سا لوڈ ڈالیں گے تو بی پی لکھا ہوا آ جائے گا، اور لوڈ ہٹائیں گے چارجنگ پہ جائے گا تو پھر بی پی ختم ہو جائے گا، تو بیٹری جلدی چارج بھی ہو جائے گی. اور اس طرح کے تماشے آپ کا انورٹر کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری اوپن سرکٹ ہو چکی ہے، اس کا کوئی سیل جو ہے اندر سے ٹوٹ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی یہ فالٹ آتا ہے. تو دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.